اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 182 سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ دعا ہے اللہ پاک صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو ڈیل دے رہا ہوں، بے شک میری جو خفیہ تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ اسی کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے پاس کیسرا کے خزانے لائے گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں مستدرج ہوں، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے یہ مال جو یہ دولت یا جو خزانے یا جو سونا یا ہیرے جواہرات جو ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا اللہ وہ نبی علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت ابوبکر صدیق والا دور ہی اچھا تھا کہ ایک وقت کا کھانا ملتا تھا تو تیرا شکر ادا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا، ما بصاحبکم من جنہ، کہ ان کے صاحب مجنون نہیں ہے، ان کے صاحب کے اوپر کوئی جنون نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف کھلم کھلا ڈر سنانے والے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے متعلق جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام یہ مجنون ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے افعال اور ان کے افعال مخالف تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام دنیا سے منہ موڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی یاد میں اللہ سے دعا کرتے تھے، ہر وقت مشغول ہوتے تھے ان کاموں میں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کا عمل ان کے طریقے کے مخالف تھا، تو انہوں نے یہ اعتقاد کیا کہ شاید نبی علیہ السلام مجنون ہے، کہ ہم جو عام بندہ ایک کام کرتا ہے یہ اس کام سے ہٹ کے دوسرا کام کرتے ہیں۔ آپ چلے جاتے تھے پہاڑ کے اوپر اور جا کے حسن بصری اور قتادہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے قریش کے قبیلے کو آوازیں دیتے کہ فلاں قبیلے کو بنو فلاں اے بنو فلاں، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ تو کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ تمہارا یہ صاحب جو ہے نا یہ مجنون ہے، رات سے لے کر صبح تک، نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ رات سے لے کر صبح تک چلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تمہارا جو صاحب ہے یہ مجنون نہیں ہے، اس کے اوپر جنون نہیں ہے کسی قسم کا۔ دوسری یہ بات تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام کی جو حالت تھی وہ عجیب و غریب ہو جاتی تھی، نبی علیہ السلام کا چہرہ بدل جاتا تھا، رنگ زرد ہو جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر گشی طاری ہو رہی ہے۔ تو جو جاہل لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے اس لیے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اس وقت نبی علیہ السلام کی حالت بدل جاتی تھی۔ تو اللہ ارشاد فرمایا اولم یتفکروا، کیا انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا، ما بصاحبکم من جنہ، کہ تمہارے جو صاحب ہیں وہ مجنون نہیں ہیں، ان هو الا نذیر مبین، وہ تو صرف کھلا کھلا ڈر سنانے والے ہیں۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں غور نہیں کیا، وما خلق اللہ من شیء، اور اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور اس میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہے۔ پس اس قرآن کے بعد وہ اور فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد اب وہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اگر انہوں نے قرآن کے اوپر بھی ایمان نہیں لانا، اگر قرآن کی بھی نہیں ماننی، اگر قرآن کو بھی اللہ کی کتاب نہیں مانتے، پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ان کی طرف آئے گی، اس چیز کے اوپر یہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہی پر رکھے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ان کے سرکشی میں بٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعة أیان مرساها، یہ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کل آپ فرما دیں انما علمها عند ربی، اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ اس کے وقت پر اسے ظہور فرمائے گا، اسے ظہور میں لائے گا جب اس کا وقت ہو جائے گا مقررہ وقت کے اوپر۔ ثقلت فی السماوات والارض، لیکن یاد رکھو کہ قیامت جو ہے زمین و آسمان پر بہت باری ہوگی، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اور فرمایا یہ آپ سے اس کے متعلق سوال کرتے ہیں تو گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اب اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ رب العزت نے اس بات کو مخفی رکھا ہوا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں بھی اسی چیز کو بیان کیا ان الساعۃ آتیۃ تکاد خفیہ، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کو خفیہ یعنی کہ مخفی رکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کل آپ فرما دیجئے انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تو میں تو صرف اعلان ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔
لیکن قیامت کے علم کے متعلق لوگوں کے سوالات، لوگوں نے حضور سے سوال بھی کیے اور نبی علیہ السلام نے ان کے جوابات بھی دیے، جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم پر افسوس ہے، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ تو اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے اس کے سوا اور کوئی تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو نبی صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہم بھی اسی کی طرح ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو ہم اس دن بہت خوش ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ہم اس دن سے بہت خوش ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حدیث مبارک جو بخاری شریف میں موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مجلس میں مسلمانوں سے حضور گفتگو فرما رہے تھے کہ اسی سنا میں اسی وقت ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا، حضور نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ حضور نے سوال سن لیا، بعض نے کہا بھی حضور نے نہیں سنا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو مکمل فرما چکے تو حضور نے پوچھا بھائی وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب منصب نااہل کے حوالے کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو منصب جو عہدوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں، جو مناصب جن کو دیے جاتے ہیں، منصب جن کو دیے جاتے ہیں، کیا وہ لوگ اس کے اہل ہوتے ہیں؟ آپ صرف صدر یا وزیر اعظم کی کرسی نہ دیکھیں بلکہ آپ باقی عہدوں کی طرف بھی دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کا ہو، وہ پولیس کا ہو، وہ فوج کا ہو، وہ کسی طرح کا بھی ہو، تو جو بندہ جس عہدے کے اوپر جاتا ہے وہ اس عہدے کا اہل ہوتا ہے، اس کے لیے اس نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، یا نااہل بندے کو سفارش کی بیس کے اوپر یا رشوت کی بیس کے اوپر وہ عہدہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات بھی بتائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹ وہ چیز نہیں بتائی کہ قیامت اس سن کو ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کا دن بھی بتایا ہے، اس کا سال بھی بتایا ہے، اس کی گھڑی بھی بتائی ہے۔ قیامت کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایسی آگ نمودار نہ ہو جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 3 کذابوں کا خروج نہ ہو، ان میں سے ہر ایک یہ ظاہر کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلم شریف اور صحیح بخاری، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، اور جو لوگ اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں گے اس دن ان کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ والی حدیث مبارکہ، بلکہ حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام بھی نہیں ملے گا۔ یہ ابو داؤد کی آپ دیکھ لیں، آپ کسی مسجد کا امام چلا جائے نا چھٹی 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، تو پیچھے سے نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ملتا۔ تو آپ دیکھ لیں یہ نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابن ماجہ میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے، الموطا میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی کسی آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی کہ فتنے اتنے ہوں گے، اس وقت اتنے فتنے ہوں گے تو لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اس قبر والے کی جگہ میں اس قبر میں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ متقارب ہو جائے، یعنی کہ سال 1 ماہ کی طرح گزرے گا، 1 مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح گزرے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور 1 گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ تو آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ہفتے کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں رمضان المبارک، ہمارا یہ رمضان مارچ کے مہینے میں شروع ہوا، مارچ کے مہینے میں ہی ختم ہو گیا، اور مارچ کے مہینے میں عید بھی ہو گئی۔ آپ دیکھ لیں کس طرح ایسے دن گزرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث مبارک میرے ذہن میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 2 عظیم جماعتوں میں جنگ نہ ہو جائے۔
और हुजूर ने फरमाया इनमें बड़ी जंग होगी और इनका दावा एक ही होगा, और हत्ता के 30 दज्जालों यानी कि कज़ाबों का ज़हूर होगा, इनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है। और हुजूर ने फरमाया इल्म उठा लिया जाएगा, ज़लज़ले बकसरत होंगे, ज़माना मुतकारिब होगा, फितनों का ज़हूर होगा और कत्ल बकसरत होंगे। ये नबी अलैहि सलाम ने क़यामत की निशानियां बयान की हैं। बल्कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा क्या मैं तुमको वो हदीस ना सुनाऊं जिसको मैंने नबी अलैहि सलाम से सुना और मेरे बाद कोई ऐसा शख्स नहीं जिसने नबी अलैहि सलाम से इसको सुना हो। तो आपने फरमाया, नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से यह भी एक अलामत है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहल का ज़हूर हो जाएगा, जना आम हो जाएगा, शराब पी जाएगी, मर्द चले जाएंगे और औरतें बाकी रह जाएंगी। हत्ता कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया 50 औरतों का कफील एक मर्द होगा। यह मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी और इब्न माजा में हदीस मौजूद है। मुस्नद अहमद में भी यह हदीस मुबारक मौजूद है। बल्कि एक और हदीस मुबारक हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, आपकी ये मिलती जुलती हदीस मुबारक है। हजरत ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बयान करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब मेरी उम्मत 15 कामों को करेगी तो हुजूर ने फरमाया इन पर मसाइब का आना हलाल हो जाएगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह वो क्या काम है? तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब माल गनीमत को जाती दौलत बना लिया जाएगा, अमानत को माल गनीमत बना लिया जाएगा, ज़कात को जुर्माना समझ लिया जाएगा, जब लोग अपनी बीवी की अतात करेंगे और अपनी मां की नाफरमानी करेंगे, जब दोस्त के साथ तो नेकी की जाएगी लेकिन बाप के साथ लोग बुराई करेंगे, और जब मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी और जलील तरीन आदमी को कौम का सरदार बना दिया जाएगा। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब किसी शख्स के शर की वजह से यानी कि उसके डर की वजह से, उसके शर की वजह से, उसकी बुराई की वजह से उससे डरा जाएगा और उसकी इज्जत की जाएगी। और हुजूर ने फरमाया शराब पी जाएगी, रेशम पहना जाएगा, गाने वालियां और साज रखे जाएंगे। आप देख लें हमारे यहां गाने वालों की कितनी कसरत है। हमारे यहां ये जो है कि फितना टिकटॉक के नाम से है, आप देखते नहीं हर घर में गाने बजाने वाले आ गए हैं, दिन रात गाना बजाना वहां पे होता है। ये नबी अलैहि सलाम ने क़यामत की निशानियां बयान की है ना। आप देख लें शराब आम पी नहीं जाती, शराब के परमिट हमारे अपने मुल्क में सरकारी सतह पर दिए नहीं जाते। भैया आप शराब बना भी सकते हैं, आप शराब बेच भी सकते हैं। तो ये गाने बजाने आज ये तो आम बात है। आप कितनी उतने मेरे ख्याल में लोग उस तरफ नहीं आ रहे जो नेकी का काम है, जितने लोग टिकटॉक के ऊपर पैसा कमाने के लिए लड़कियां खवातीन गाने बजाने के लिए तैयार है। तो ये नबी अलैहि सलाम ने फरमाया गाने बजाने वाली जो होंगी वो आम हो जाएंगी, वो साथ रखे जाएंगे। और फरमाया इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों को बुरा कहेंगे। इस वक्त तुम, हुजूर ने फरमाया इस वक्त तुम सुर्ख आंधियों, जमीन का दंसने और चेहरों के मसक होने का इंतजार करना। अब आप देख लें जी, पहले बाद वाले लोग पहले को बुरा तो नहीं भाई कहते हैं, क्यों नहीं कहते? आप देख लें लोग उठ के वो कहते हैं हम दीन के ठेकेदार हैं, वो कहते हैं कि फलां ने फलां बकवास की, नाउज़ बिल्लाह किसी इमाम के बारे में कोई ये बात करे। तो आप देख लें हमारे यहां ये बात राइज हो चुकी है कि एक बंदा जेल में बैठ के इमाम आजम अबू हनीफा के खिलाफ बकवास करता है, वो सहाबा इकराम के खिलाफ बकवास करता है। तो नबी अलैहि सलाम ने जो हदीस मुबारक में निशानियां बयान की क़यामत की, आप देख लें बाद वाले लोग पहलों को बुरा कह रहे हैं। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फिर तुम क़यामत का इंतजार करना। बल्कि हजरत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि मेरी उम्मत में जरूर ऐसे लोग होंगे जो रेशम को, शराब को और गाने बजाने के आलात को हलाल कहेंगे। तो आप देख लें गाने बजाने वाले जो मौसीकी वाले जो औजार हैं, यहां पे वो लोग जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े आलिम हैं, हमसे ज्यादा कुरान को कोई नहीं समझने वाला, वो कहते हैं गाना बजाना हलाल है, मौसीकी हलाल है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत क्या होगा? मेरी उम्मत के लोग रेशम को, शराब को, गाने बजाने के आलात को हलाल कहेंगे और जरूर कुछ लोग पहाड़ के दामन में रहेंगे। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब शाम को वो अपने जानवरों का रेवर लेकर लौटेंगे और इनके पास कोई फकीर अपनी हाजत लेकर आएगा ना, तो वो कहेंगे कि कल आना। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला पहाड़ गिराकर इनको हलाक कर देगा और दूसरे लोगों को यानी कि जो रेशम, शराब और बाजों को हलाल कहेंगे, अल्लाह इनको मसा करके क़यामत तक के लिए बंदर और खंजीर बना देगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ में 5590 नंबर हदीस है। अबू दाऊद में यह हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप बयान करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दुनिया इस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक के अरब का हाकिम वो शख्स नहीं होगा जो मेरे अहले बैत से है, इसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा, यानी कि मोहम्मद उसका नाम भी होगा। और नबी अलैहि सलाम, एक और रवायत है कि नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया अगर क़यामत में एक दिन भी बाकी रह गया ना तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि वो शख्स दुनिया में आएगा, उसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम के ऊपर होगा, और वो जमीन को इस तरह अदल और इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो पहले जुल्म और जबर से भरी हुई होगी। इससे मुराद हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हैं। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है, मिशकात में भी मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक के माल बहुत ज्यादा ना हो जाए, हत्ता के एक आदमी
اپنے مال کی زکات لے کر نکلے تو اس کو کوئی شخص نہ ملے جو اس کو قبول کرے گا. حضور نے فرمایا اتنا مال ہو جائے گا دنیا میں. تو آپ دیکھ لیں جن کے پاس مال ہے اس کے پاس وافر مقدار میں مال ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے پاس مال نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں مریم ابن مریم نازل ہوں گے، وہ حاکم عادل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے، مال کو بہائیں گے حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول بھی نہیں کرے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے بتلائیں، بلکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، حالانکہ آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور اس کو نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرایا. تو آپ نے فرمایا عرب کے لیے شر سے ہلاکت ہو جو قریب آن پہنچا ہے، یاجوج ماجوج کی بندش آج کے دن کھل گئی. اس کی طرح پھر آپ نے 10 کا عقد کیا. حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جب خباثت زیادہ ہو جائے گی، یعنی کہ جب خبیث لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ عرب والے جو ہیں یہ ہلاک ہو جائیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے متعلق حضور کی حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے جس میں حضرت آدم پیدا کیے گئے، اور حضور نے فرمایا اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، حضور نے فرمایا اسی دن جمعے کے دن قیامت بھی قائم ہوگی. تو یہ نبی علیہ السلام نے بتا دیا. نبی علیہ السلام نے قیامت واقع ہونے سے پہلے اس کی تمام نشانیاں بیان فرما دی ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا بھی محرم کے مہینے میں ہوگی، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، دن کی آخری گھڑی ہوگی جب قیامت واقع ہوگی. اب مہینہ، تاریخ، دن، خاص وقت سب بتا دیا، صرف سن نہیں بتائی. سن کیوں نہیں بتائی؟ یہ اللہ اور اللہ کے راز ہیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اگر حضور سن بھی بتا دیتے تو وہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے پھر قرآن کے اوپر جھوٹ ہے وہ صادر ہو جاتا. اللہ فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی. تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو قیامت ہے وہ دنیا کے اوپر اچانک آئے گی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، ابھی آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں بھی اس کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہاں میں تو صرف لوگوں کو ڈر سنانے والا ہوں، میں اس کے متعلق نہیں جانتا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہیے کہ میں اپنے نفس یعنی کہ اپنی جان کے لیے کسی نفع اور کسی ضرر کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر کہ جو اللہ میرے لیے چاہے، جو اللہ میرے لیے چاہے صرف اسی کا میں مالک ہوں. اس کے علاوہ میں اپنی جان کا، اپنے مال کا، نقصان کا، کسی چیز کا میں مالک نہیں ہوں. اب یہاں پہ لوگ شور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرما دیا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے یہ صادر فرما دیا کہ آپ اعلان کر دیں میں اپنے نفع اور ضرر کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. بلکہ اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے اگر کسی چیز کا علم دیا ہوتا، مثال اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور طائف کے جو پتھر تھے ان سے بچ نہ جاتے. تو غزوہ احد میں جو نبی علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا تھا تو نبی علیہ السلام اس سے بچ نہ جاتے، وہ خون نبی علیہ السلام کا نام رہتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر آگے جو آیت مبارکہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، یعنی کہ اگر میں خود غیب جاننے والا ہوتا. اب یہ نبی علیہ السلام اللہ ارشاد فرمایا حبیب آپ کہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا یعنی کہ نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں خود غیب کو جانتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ طائف والوں کے پتھر نبی علیہ السلام کو جب لگے تو اگر حضور اس آیت مبارکہ کے مطابق اگر حضور غیب کو جاننے والے ہوتے تو وہ آپ ان پتھروں سے بچ جاتے. غزوہ احد میں جو نبی علیہ السلام کا خون بہا اور نبی علیہ السلام کو زخم پہنچے تو حضور ان سے بچ جاتے. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں تو صرف ایمان والوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں. اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے عالم الغیب، غیب کے جاننے والا، ایک ہوتا ہے غیب کا علم، غیب کی خبر رکھنے والا. اب ان دونوں میں فرق ہے. اگر نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو جو قرآن پاک کی جو آیات ہیں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی کہ غیب کا علم دے دے، لیکن اللہ چن لیتا ہے جسے چاہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ چنتا ہے. اب کون سا ایسا رسول ہے جس کی شان نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے، جس کو اللہ نے چن لیا اور نبی علیہ السلام کو نہیں چنا؟ بلکہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اب یہ کس کے لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے لیے اللہ ارشاد فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں. اسی بات کو سورۃ الجن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. عالم الغیب اللہ ہے، سو وہ اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جن سے وہ راضی ہے اور وہ اس کے رسول ہیں. اب اللہ فرمایا کہ میں جن کو غیب دیتا ہوں میں ان پہ راضی ہوتا ہوں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ میرے رسول ہیں. اب نبی علیہ السلام سے کون سا ایسا رسول ہے اللہ جس سے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ راضی ہے؟ بھائی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نبی علیہ السلام ان آیت مبارکہ کے مصداق ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف نبی علیہ السلام مصداق ہیں، اور نبی بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو علم عطا فرمایا ہے. تو یہ بات کہنا کہ کوئی بھی نبی از خود علم کا جاننے والا تھا تو یہ بات غلط ہے. از خود کوئی نبی، وہ نبی علیہ السلام بھی از خود غیب کو جاننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہی چیزوں کو نبی علیہ السلام جانتے ہیں جو غیب کا علم اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اس کی مثال حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم میں تشریف فرما تھے اور قیامت تک حضور نے جو بھی کام آنے والے تھے، امور پیش ہونے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، حضور نے سب بیان کر دیے. تو آپ کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے ان کو بلا دیا اس نے بلا دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی کہ اس صحابی رسول حضرت حذیفہ کے مطابق نبی علیہ السلام نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا صحابی رسول حضرت حذیفہ کے مطابق نبی علیہ السلام نے وہ سارا کچھ بیان کر دیا. بلکہ آپ کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، حضور نے سب امور کو بیان کر دیا. بلکہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور نبی علیہ السلام ممبر پر رونق افزو ہوئے. نبی علیہ السلام ممبر پر چلے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. کیا خطبہ تھا؟ آپ کہتے ہیں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا خطبہ دیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا. اب دیکھیں فجر سے لے کے ظہر تک نبی علیہ السلام نے بیان کیا. اب جو مولوی ایڑیاں اٹھا کے یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں علم، نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی علیہ السلام کو فلان چیز کا نہیں پتا، نبی کا علم وہ یہاں سے یہاں تک تھا، وہاں سے وہاں تک تھا. 2 گھنٹے کے بعد ان کا علم ختم ہو جاتا ہے. جو مولوی یہ باتیں کرتے ہیں 2 گھنٹے کی تقریر کے بعد ان کا علم میریا میٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بس پھر اونٹ پٹنگ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد خطبہ شروع کیا، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے آئے، حضور نے نماز پڑھائی، پھر نبی علیہ السلام ممبر پہ چلے گئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر نبی علیہ السلام نیچے اترے، حضور نے پھر نماز پڑھائی، پھر نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر چلے گئے، حتیٰ کہ اتنا لمبا خطبہ دیا کہ سورج غروب ہو گیا. پھر آپ نے ہمیں ما کانا و ما یکون، یعنی کہ جو ہو چکا ہے یا جو ہونے والا ہے تمام کی خبریں دی. تو ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظ والا تھا. یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ہر چیز بیان فرما دی، نبی علیہ السلام نے ہر چیز بیان کر دی، لیکن ہم میں سے عالم وہ تھا جس نے ان چیزوں میں سے زیادہ چیزوں کو یاد کر لیا، جس کا حافظہ اچھا تھا. تو جو مولوی یہ بات کرے کہ نبی کو فلان چیز کا علم نہیں تھا، نبی کو فلان چیز کا علم نہیں تھا، بھائی اس بندے کو خود کتنا علم ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام احمد نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر خبریں دینی شروع کی حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے، اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے. تو آپ کہتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے اس کو بلا دیا اس نے بلا دیا. اب یہ بیان کرنے والے حضرت عمر ہیں، حضرت عمر خلیفہ دوم. تو وہ بخاری کے رٹ لگاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، 3192 نمبر حدیث ہے، 3192. تو حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں کہاں سے؟ مخلوق کی ابتدا سے، وہاں سے حضور نے ہمیں بیان کرنا شروع کیا. تو جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے. اب 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک ما کانا و ما یکون اسی میں بھی آ جاتا ہے. جس طرح وہ بیڑی نے بات کی نا اس چرواہے سے، بھائی کھجوروں والے شہر میں چلا جا، وہاں پہ ایک نبی ایسے آئے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے وہ خبریں بھی دیتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی دیتے ہیں. تو یہی حضرت عمر فاروق بیان کرنے والے معتبر صحابی، جس کتاب میں بیان کیا جا رہا ہے معتبر کتاب بخاری شریف، جن لوگوں کو ہر وقت بخاری کا بخار چلا رہتا ہے ان کے لیے حدیث مبارکہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ ہو چکا تھا اس کی خبریں بھی دی، اور نبی علیہ السلام نے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا، پھر قیامت کا میدان لگنا تھا، پھر جنتیوں نے جنت میں، دوزخیوں نے دوزخ میں جانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے یہ تمام باتیں ہم سے بیان کر دی. بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے اس حال میں چھوڑا. اب یہ دیکھیں یہ صحابی رسول ہیں، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، مسند ابی یعلا میں بھی موجود ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ فضا میں جو بھی اپنے پروں سے
اڑنے والا پرندہ تھا، نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کے متعلق بھی علم کا ذکر کیا، یعنی کہ اس پرندے کے متعلق بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ تو میں نے کم پیش کیا ہے، ابھی پورا ذخیرہ بلکہ پورا سمندر نبی علیہ السلام کے علم کے اوپر حدیث مبارکہ کے مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ان کے دشمنوں پر غلبے کی خبر دی، نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس، یمن، شام، عراق کی فتوحات کی خبریں دی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خبر دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کل خیبر حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح ہوگا، آپ نے امت پر دنیا کی جو فتوحات کی جائیں گی اور وہ کیسر و کسریٰ کے خزانے تقسیم کریں گے اور ان کے درمیان جو فتنے پیدا ہوں گے، ان سب کی خبر دی۔ نبی علیہ السلام نے امت میں جو اختلاف پیدا ہوگا اور وہ پچھلی امتوں کے طریقوں پر چلیں گی اور کیسر و کسریٰ ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی، یہ تمام روئے زمین کو آپ کے لیے لپیٹ دیا گیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے خبریں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے روئے زمین کو لپیٹ دیا گیا، میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اب جس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جائے وہ اس کی مشرق کی چیزوں کو بھی دیکھ لے، مغرب کی چیزوں کو بھی دیکھ لے، تو بھئی کون سی چیز ہے جو اس کے لیے چھپی ہوگی؟ اور نبی علیہ السلام نے اور کن چیزوں کی خبر دی؟ حضور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی خبر دی کہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے بنو امیہ اور حضرت معاویہ کی حکومت کی خبر دی، اہل بیت کی آزمائش کی خبر دی، حضرت علی کی شہادت کی خبر دی، حضرت عثمان کی شہادت دی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی کی خبر دی، حضرت عمار کی شہادت کی خبر دی نبی علیہ السلام نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کی وفات کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے بعد صرف 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہت ہو جائے گی۔ حضور نے یہ بھی بتایا کہ 30 دجالوں کا خروج ہوگا۔ حضور نے یہ بھی بتایا کہ قریش کے ہاتھوں امت کی ہلاکت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے قدریہ اور رافضیہ کے ظہور کی خبر بھی دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنائے فارس سے دین حاصل کرنے کی خبر بھی دی، اپنی گمشدہ اٹھنے کی حضور نے خبر دی، جنگ بدر میں کافر کس جگہ مریں گے حضور نے یہ بھی بتایا، حضرت حسن کی صلح کرانے کی حضور نے خبر دی۔ بھائی یہ نبی علیہ السلام نے، اب یہ وہ چیزیں ہیں، اگر یہ غیب کی چیزیں نہیں ہیں تو پھر غیب کی چیزیں کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی حیات کے متعلق بھی خبر دی، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کے جو ازواج ہیں اور آپ کی بیویوں میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہوں گی وہ آپ سے سب سے پہلے مثال ہوگا، ان کا وہ آپ میں سب سے پہلے وصل ہوگی۔ تو حضرت زید بن سہان کے ہاتھوں کے متعلق حضور نے پیشن گوئی کی، تو سراقہ کے سونے کے کنگنوں کی خبر بھی نبی علیہ السلام نے دی، اور حضور نبی کریم سے بے شمار باتیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کی، ان میں سے چند جو باتیں ہیں وہ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سپیر دیا، سو میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، اور میری امت کی حکومت ان قریب وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کہ زمین میرے لیے سپیر دی گئی تھی، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے دیے گئے۔ اب یہ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی شریف، ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بلکہ حضرت سعید بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے دوات پکڑی اور نبی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گئے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، معاویہ اگر تم کو کسی علاقے کا والی بنا دیا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، مجھے اس وقت سے یہ یقین تھا کہ مجھے کسی منصب کا والی ضرور بنایا جائے گا، اور اس کی وجہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، حضور کا ارشاد تھا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت مدینے میں ہوگی اور ملوکیت شام میں ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ابھی مدینے میں خلافت چلی نہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہ پہلے بیان کر دی، ابھی ملوکیت 30 سالوں کے بعد آنی ہے، تو نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ یہ شام میں ہوگی۔ بلکہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ان کے گھر آئے تو انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور حضور کا جو سر تھا وہ سہلایا، تو نبی علیہ السلام سو گئے، پھر حضور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو سمندر کے راستے جہاد کریں گے۔ تو حضرت ام حرام نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے، تو نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی، پھر حضور سو گئے۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں نبی علیہ السلام پھر ہنستے ہوئے بیدار ہو گئے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ بخاری کی روایت میں میری امت کا جو پہلا لشکر کیسر کے شہر میں جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ تو آپ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے ان میں سے کر دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پہلے لشکر میں سے ہو۔ اب یہ حضرت ام حرام جو ہیں یہ حضرت معاویہ کے زمانے میں سمندر کے راستے جہاد کے لیے گئیں اور پھر وہاں سواری سے گر گئیں، تو جب ان کو سمندر سے نکالا گیا تو یہ وصال پا چکی تھی، وفات پا چکی تھی ان کا وصال۔ اب یہ بخاری شریف اور مسلم شریف، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود، یہ سیاستہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ خلافت کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت آئی، حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں یہ واقعہ ہوا، تو نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بتا دیا اگر یہ غائب نہیں ہے، یہ غائب کی خبر نہیں ہے، تو پھر پتہ نہیں کون سی لوگوں کے نزدیک غائب کی خبر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ والی ایک حدیث مبارکہ ہے اور بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، اس نے شکایت کی فاقے کی
ایک اور بندہ آیا, اس نے راستے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی کہ مجھے ڈاکو نے میرا مال لوٹ لیا. آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عدی کیا تم نے الہیرہ دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا میں نے اس کو دیکھا تو نہیں, لیکن یا رسول اللہ اس کی خبر مجھے دی گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ایک مسافرہ کو دیکھو گے جو الہیرہ سے سفر کرے گی, کعبے کا طواف کرے گی, اور اس کو اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کو ڈاکوؤں کا خوف ہے, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت کو بھی ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہوگا, وہ آ کے اللہ کے گھر کا طواف کرے گی, کعبے کا طواف کرے گی. تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا, یہ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں, میں نے اپنے دل میں یہ کہا پھر میں اس شہر کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے. یعنی کہ یہ جو اب یہ ڈاکہ جو ڈال رہے ہیں لوگ, جب وہ عورت چلے گی وہاں سے آگے کعبے کا طواف کرے گی, اس کو کسی کا خوف ہی نہیں ہوگا, تو میں نے یہ دل میں کہا پھر ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں میں فتنہ اور فساد کی آگ برپا کی ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا, حضور نے فرمایا اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک شخص مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر نکلے گا, اس کو لینے والوں کو ڈھونڈے گا اور اسے کوئی شخص نہیں ملے گا جو اس کو قبول کر لے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہ چلی الہیرہ کے مقام سے, تو کعبے کا اس نے طواف کیا اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں تھا, اور میں نے ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کیسرا کے خزانوں کو کھولا. اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور وہ نشانی دیکھ لو گے جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی. کون سی؟ اب ایک نشانی رہ گئی تھی, وہ جو مٹھی بھر سونے والی تھی. تو آپ کہتے ہیں میں نے کہا اپنے آپ سے, میں نے کہا کہ اگر میری عمر دراز ہوئی تو میں وہ نشانی بھی دیکھ لوں. اب یہ معاملات کب ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی کئی سال بعد, لیکن حضور نے ان کی خبر پہلے ہی دے دی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسرا تو فوت ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہے, اور حضور نے فرمایا جب قیصر ہلاک ہو جائے گا نا اس کے بعد بھی کوئی قیصر نہیں ہوگا. اور حضور نے فرمایا ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے. اب نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا, کس قدر نبی علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ تمام جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ہو کے رہیں گی. اور نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے کہا مجھے یقین ہے, مجھے قسم اور ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لیکن اللہ کی قسم ہے کہ تم ضرور ان کے خزانوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے. تو حضور کو کس قدر یقین تھا, یہ تکے بازی نہیں تھی. یہ جو مولوی بکواسات کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کسی چیز کا, بھائی اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور عالم الغیب تھے, ہر چیز کے جاننے والے تھے, حضور کے ذاتی رہے, یہ بات نہیں ہے. جو بات یہ کہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کسرا کی جب پوستین لائی گئی اور ان کے سامنے رکھ دی گئی, اور قوم میں سے حضرت سراقہ بن مالک آپ بھی وہاں پر تھے, تو حضرت عمر نے وہ جو کسرا کے جو کنگن تھے وہ حضرت سراقہ بن مالک کو دیے. تو انہوں نے جب اپنے ہاتھوں میں پہنے وہ ان کے کانوں تک چلے گئے, تو حضرت عمر نے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن دیکھ کے اور فرمایا الحمدللہ, اللہ کی تعریف بیان کی. تو امام شافعی نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو یہ کنگن اس لیے پہنائے تھے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت سراقہ کی کلائیوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا گویا کہ تمہارے ہاتھ کسرا کے کنگن پہنے ہوئے ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو یہ کنگن پہنائے تو اللہ کی تعریف بیان کی, تو یہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کے دور سے, حضرت ابوبکر کے دور سے, بلکہ اپنے دور میں ان دونوں زمانوں سے پہلے اپنے زمانے میں حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ سراقہ جو ہے وہ کسرا کے کنگن پہنے گا. تو یہ کتنے سال بعد پہنے, کسی مولوی سے پوچھیں اور اسے یہ بھی پوچھیں کہ بھائی اگر یہ غائب نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں غائب کیا ہوتا ہے, آپ غائب کی تعریف کرتے ہیں, غائب کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا اور میں دنیا کی طرف اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. اب یہ دیکھیں, حضور نے فرمایا اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ان ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے حکم سے روشن ہے. اس نے اپنے نبی کے لیے اس کو روشن کیا جس طرح پہلے نبیوں کے لیے روشن کیا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو جس طرح دیکھتا ہوں اسی طرح میں پوری روئے زمین کو اور جو کچھ میں ہونے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں. اب اگر یہ نبی علیہ السلام کا یہ علم غیب نہیں ہے تو پھر اللہ جانے پہ کس چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے؟ دلال النبوہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے آپ سے سامان کی کمی, غربت اور افلاس کی شکایت کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کیونکہ مجھے تم پر چیزوں کی قلت کی بنسبت چیزوں کی کثرت کا زیادہ خوف ہے. با خدا یہ دین تم میں رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سرزمین فارس کو, سرزمین روم کو اور سرزمین حمیر کو فتح کر دے گا. آپ نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی تو کتنے سالوں کے بعد یہ زمینیں فتح ہوئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام کے اوپر سورۃ الجمعہ نازل ہوئی. تو جب نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی نا وآخرین منہم لما یلحق بہم, اور وہ نبی ان میں سے دوسروں کو بھی جو ابھی ان سے لاحق نہیں ہوئے یعنی کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کے باطل صاف کرتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ
یہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 مرتبہ سوال کیا۔ تو ہم نے حضرت سلمان فارسی بھی تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر ایسے اپنا ہاتھ رکھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان سریا ستارے کے پاس بھی ہو، حضور نے فرمایا اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہو تو ان کی طرف سے لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ یعنی کہ یہ تمام علماء اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ حضور کا اشارہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف تھا۔ تو یہ کتنے سالوں کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی خبر پہلے دے دی تھی۔ میں نے کہا تھا ایک سمندر ہے نبی علیہ السلام کی علم غیب کے اوپر کہ نبی علیہ السلام کو حضور نے علم عطا فرمایا ہے غیب کا، ما کان و ما یکون کا۔ حضور ہم یہ نہیں کہتے عالم الغیب، عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کا ذاتی علم ہے۔ ہاں اپنے نبی کو اللہ رب العزت نے وسیع، بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے حضور لیٹ ہو گئے، تو نبی علیہ السلام جب آئے تو حضور نے جلدی جلدی نماز پڑھائی اور حضور نے بلند آواز سے کہا بھائی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو، تو ہم اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہماری طرف چہرہ پھیرا اور حضور نے فرمایا کہ میں رات کو اٹھا اور میں نے جتنی میرے لیے مقدر تھی اتنی دیر قیام کیا۔ حضور نے فرمایا پھر مجھے اونگ آ گئی، پھر مجھے گہری نیند آ گئی۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد مالک الاعلی، یعنی کہ جو فرشتے ہیں یہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا۔ حضور کہتے ہیں میں نے حضور اللہ رب العزت کے ہاتھ کی دست قدرت کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ حضور فرماتے ہیں میرے لیے ہر چیز کو روشن کر دیا گیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اگر اب بھی ہم چلیں آگے تو بے شمار حدیث مبارکہ ابھی بھی مجھے میرے ذہن میں موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، جو میں حضور کے علم غیب کے اوپر بطور دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن چونکہ آج کا جو درس ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، میں اب یہاں پہ اسی کے اوپر احصار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔